السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب سجود السہو وغیرہ، سبق نمبر ہے 76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال یا ایھا الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم علیہ، رواہ البخاری۔ وفی ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان شاء وهو فی الموطا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، ہم تلاوت سجدوں کے پاس سے گزرتے ہیں، تلاوت کے سجدوں کے پاس سے گزرتے ہیں، چنانچہ جس نے آیت سجدہ پر سجدہ کیا اس نے درست کیا، اور جس نے آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت نہیں کیا اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور موقع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، مگر ہم چاہیں تو سجدہ کریں۔ پیارے بھائیوں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اور عمر نے یہ کیوں کہا؟ لوگ پوچھیں گے کہ عمر تو فرض نہ ہونے کا حق نہیں رکھتا، تو جناب عمر نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی یہ رائے دی کہ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، جیسا کہ ہم کل کے سبق میں یہ احادیث پڑھ آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں فرمائی، اور سامعین صحابہ خاموش رہے۔ معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے، اور ائمہ اربعہ میں سے امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کا یہی مسلک ہے، اور علماء اہل حدیث بھی سجدہ تلاوت کو مسنون قرار دیتے ہیں، اور احناف اسے واجب کہتے ہیں۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن فإذا مر بالسجدة کبر وسجد وسجدنا معه، رواہ ابو داود بسند فیہ لین۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت سے گزرتے، سجدہ تلاوت والی آیات سے گزرتے، تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جاتے، اور ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سجدہ کرتے۔ اسے ابو داود نے کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت کی آیات پر سجدہ کرنا سنت ہے، اور یہی روایت امام حاکم مستدرک میں لائے، اور اس میں اللہ اکبر کا ذکر نہیں ہے، یعنی سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے، مستدرک حاکم میں اللہ اکبر نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ اکبر کے الفاظ درست نہیں ہیں، اور بغیر اللہ اکبر کے یہ مذکورہ روایت صحیح ہے۔ یعنی جب بندہ آیات سجدہ کو تلاوت کرے تو بنا اللہ اکبر کہے وہ سجدے میں جائے اور سجدہ کر لے۔
حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت بھی اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ افضل یہ ہے، افضل کہ بندہ سیدھا کھڑا ہو، پھر سجدے کے لیے جھکے اور 7 اعضاء پر سجدہ کرے، اور اگر اٹھ کر کھڑا نہ ہو بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سجدہ تلاوت کرتے وقت اللہ اکبر کہے تو یہ بھی درست ہے، جیسا کہ سنن نسائی وغیرہ میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ نماز میں نیچے جھکتے اور اوپر کو اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی اللہ اکبر کہتے۔ تو اگر کوئی سجدہ تلاوت کرتے ہوئے اللہ اکبر کر کے سجدہ کرے تو یہ بھی درست اور صحیح ہے۔ سجدہ تلاوت کے بعد جب بندے نے قرآن مجید کی تلاوت کی، آیات سجدہ پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا تو سجدہ تلاوت کے بعد سلام کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ افضل، اولا اور اعلیٰ یہی ہے کہ سجدہ تلاوت باوضو اور قبلہ رخ ہو کر کیا جائے، اور سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ نہ ہو اور باوضو نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ سجدہ تلاوت کی دعا، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ جامع ترمذی ابواب الدعوات باب ما یقول فی سجود القرآن 3424، اور اسی طرح مستدرک حاکم، اور اسی طرح یہ دعا بھی سجدہ تلاوت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جامع ترمذی 3425 اور مستدرک حاکم۔ اگلی حدیث، عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر یسرہ خر ساجدا للہ، رواہ ابو داود والترمذی وغیرہما۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی تو اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کسی نئی نعمت کے حاصل ہونے پر، کسی مصیبت سے بچ نکلنے پر، خوشی اور مسرت کے موقع پر سجدہ شکر بجا لانا شریعت سے ثابت ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، اور بندے کی شادی ہو گئی، نیک دیندار بیوی مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ شکر کرے، چاہے نماز پڑھے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کوئی خوشی کی خبر ملتی تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں گر پڑتے، یعنی اللہ کا شکر بجا لاتے سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، افضل اور اولا ضرور یہی ہے کہ باوضو ہو، باقی سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا وہ شرط نہیں ہے۔ اگلی حدیث، عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأطال السجود ثم رفع راسه وقال ان جبریل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا، رواہ احمد وصححہ الحاکم۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا،
پھر سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا ابھی جبریل ایک خوشخبری لے کر میرے پاس آئے تو وہ خوشخبری سن کر میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ خوشی کی خبر ملنے پر بندے کو چاہیے کہ وہ سجدہ شکر ادا کرے۔ جبریل یہ خوشخبری لے کر کیا آئے تھے؟ جبریل یہ کون سی خوشخبری لے کر آئے تھے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے جبریل یہ خوشخبری لے کر آیا جو شخص نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ 506۔ تو یہ خوشی سن کر نبی علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو چاہیے یہ کہ جب کسی کو نعمت اور مسرت حاصل ہو یا مصیبت سے بچ نکلے تو اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرے سجدہ کر کے یا نماز پڑھ کے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کو کوئی جب خوشخبری ملتی تو پیارے نبی سجدہ شکر کیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا الى الیمن فذکر الحدیث قال فكتب علي بن ابي طالب باسلامهم فلما قرأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب خر ساجدا شکرا للہ۔ رواہ البیہقی واصلہ فی البخاری۔ جناب براء بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور حضرت علی یمن پہنچے۔ وہاں سے حضرت علی نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اہل یمن نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور حضرت علی نے اہل یمن کے اسلام قبول کرنے کے تعلق سے بتلایا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت پر، اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کہیں فتح حاصل ہو، اسلام اور مسلمانوں کا بھلا اور فائدہ ہو تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ خوشی ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس خوشی پر سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کے خط میں اہل یمن کے اسلام قبول کرنے کی خبر پڑھ کر سجدہ شکر ادا کیا کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ باعث سے خوشی اور مقام مسرت ہے، اور یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی، اس لیے بطور شکر کے سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک وہ دور تھا جب مسلمانوں کی کثرت تعداد باعث مسرت تھی، اور آج ایک یہ دور ہے کہ مسلمان امت کی پیداوار کو اور پیدائش کو روکنے کے لیے شب و روز، دن رات، صبح شام بے شمار سکیمیں اور عملی تدبیریں بروئے کار لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ستم ظریفی یہ کہ حکومتی سطح پر اقوام متحدہ کی یہ مقلد حکومتیں زور شور سے یہ مہم چلاتی ہیں کہ وسائل زیادہ نہیں ہیں اور مسائل بڑھ رہے ہیں، آبادی کو کنٹرول کیا جائے، جبکہ پیارے نبی
مسلمانوں کے بڑھ جانے پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بلوغ المرام کتاب النکاح میں آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ پیداوار کرو، ان عورتوں سے شادیاں کرو جو بچے زیادہ جننے والیاں ہوں۔ تو جناب علی کو یمن بھیجا، یمن والوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان بڑھ گئے۔ پیارے نبی خوش ہوتے ہیں، خوشی میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ وارے آج کا مسلمان اور اقوام متحدہ اور کافروں کی تقلید کرنے والا کہ تجھے یہ فکر پڑی ہے کہ کہیں پاکستانی پبلک کی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول مسلمان زیادہ ہونے پر خوش ہو رہے ہیں۔ بیڑا غرق ہوا اقوام متحدہ کے مقلدین کا، تقلید کرنے والوں کا، جنہوں نے اقوام متحدہ کی تقلید کی کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے، ہمارے وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہو جائیں گے۔ تو پیارے نبی کو جب معلوم ہوا یمن والوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان بڑھ گئے، اتنی پبلک جنتا جہنم میں جانے سے بچ گئی، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ محترم میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا سجدہ تلاوت کر لینا یہ بھی درست ہے، سجدہ تلاوت نہ کرنا یہ بھی درست ہے، اور سجدہ تلاوت جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام کو خوشخبری ملتی تو آپ سجدہ شکر ادا کرتے۔ اور یاد رکھیے اللہ عرش والے کا یہ اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر ادا کرو گے رب رحمان کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفرانے نعمت کرو گے تو اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبان پر ہر وقت اف، ہائے، مر گئے، ہلاک ہو گئے، سارا کچھ موجود، زبان پر شکر کے کلمات نہیں آئیں گے۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہماری حالت پتلی اور کمزور ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو پیارے بھائیوں، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنی اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی، اور جتنا اللہ کی نعمتوں کا کفر کریں گے اس قدر اللہ کی نعمتیں ہم سے روٹتی جائیں گی، اللہ اپنی نعمتوں کو چھینتا رہے گا۔ تو سنت رسول یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کا ایک طریقہ کہ بندہ سجدہ کر لے، زمین پر سجدہ ریز ہو جائے، اپنی پیشانی اللہ کائنات کے خالق و مالک کے سامنے زمین پر رگڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔